أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگوں اور بھائیوں، عصر کے بعد یہ آیت کریمہ میں بیان کر رہا تھا. اس میں 4 مضمون ہیں. 4 مضمون سمجھنے کے لیے 4 دن چاہیے. پہلا مضمون یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا. میں اثر کے بعد یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک ہے کھانا اور ایک ہے چکھنا. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ہم دنیا میں جو مرتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، موت کا مزہ چکھتے. دیگ کے 4 چاول دادا کو دیے کہ دادا ذرا چکھیو نمک مرچ کیسا ہے. انہوں نے چکھا تو اس طرح سے موت کا مزہ چکھتے ہیں. اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ باڈی کار ہے، ہم اس میں بیٹھ کر ڈیلنگ کر رہے ہیں، گاڑی کو استعمال کر رہے، یوز کر رہے ہیں. یہ ہماری یہ اس دنیا کی زندگی ہے. پھر جب ہم مر جاتے ہیں تو ونڈو کھول کر چابی لے کر گھر میں چلے جاتے ہیں اور گاڑی گھر کے سامنے پڑی ہے. لیکن اس گاڑی سے ہمارا تعلق ہے، چابی اس کے ہمارے ہاتھ میں ہے. کوئی دوسرا اس گاڑی کو لے جا نہیں لے جا سکتا. ٹھیک اسی طرح سمجھ لو کہ جب ہم مرتے ہیں تو روح نکل کر کے گئی، چابی لے کر گئی. چابی لے کر گئی یعنی اس روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق باقی رہتا. حدیثوں میں اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو اگر اچھے آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اور اگر برے آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے این تذهبون بها این تذهبون بها، ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. تو میت کہتی ہے تو حیات کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جبھی تو کہتی ہے. اگر حیات کا تعلق منقطع ہو گیا اور یہ میت اینٹ پتھر جیسی ہو گئی تو اینٹ پتھر کہاں بولتے ہیں. اور یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی ہے کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو ابھی وہ چپلوں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں ایگزام کے لیے، امتحان لینے کے لیے. کس بات کا امتحان لینا ہے؟ پچھلے مدرسے میں کیا پڑھ کر آیا ہے. ہمارے یہاں جو درجے میں داخلہ لینا چاہتا ہے اس کے قابل ہے نہیں ہے. اس کا ایگزام ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزامینیشن ٹیسٹ سے ہوتا ہے. تو اللہ نے اس دنیا میں انبیاء کے ذریعے سے علوم نازل کیے. 104 کتابیں آئی، بہت سارے انبیاء آئے. ہم اس دنیا میں زندگی گزار کر کے اگلی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، اگلے مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ علوم عالیہ جو زمین پر اتارے گئے تھے یہ پڑھ کر آیا ہے یا جاہل آیا ہے؟ یہی 3 سوال ہوتے ہیں. مر ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا تھا؟
پھر حضور کی زیارت کروا کر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ کہ یہ جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علوم نازل کیے ہیں اس دنیا میں قرآن و حدیث وغیرہ کی شکل میں، یہ کچھ پڑھ کر جان کر گیا ہے یا کوڑا گیا ہے؟ وہاں جا کر کون سے درجے میں اسے داخلہ دیا جائے؟ اس کا ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو 3 سوال آتے ہیں، تینوں کے جواب ضروری ہیں۔ 2 کے جواب دو گے، 1 کا نہیں دو گے تو نہیں چلے گا، تینوں کے جواب ضروری۔ مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ ابھی لوگ لوٹے ہیں، ان کے جوتوں کی چپلوں کی آہٹ اور چاپ میت سن رہی ہے اور صحیح سے آگے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ روح کا اس باڈی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اینٹ پتھر جیسی ہو گئی ہے باڈی تو پھر اس پہ کیا سوال جواب ہوں گے؟ اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ اتنے دلائل کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ گاڑی میں سے آدمی اتر کر ونڈو کھول کر چابی لے کر گھر میں چلا گیا، تو اس چابی لے گیا ہے تو اس کا گاڑی کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسا جب ہم مرتے ہیں ہمارے بدن میں سے روح پرواز کر جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو وہ پرواز کرنے کے بعد بھی روح کا بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ دنیا کے لوگ یعنی ایجوکیٹڈ، اونچی عقل والے، ہائی کلاس عقل والے، ان کی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آنے دو۔ اللہ کے نبیوں نے جو امت انسانوں کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہی ہے۔ قرآن و حدیث اس سے بھرے پڑے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی روح کا بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ پھر قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور راحتیں بھی پہنچتی ہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ عذاب قبر برحق، عذاب قبر برحق، یہ آدھا مسئلہ ہے، یہ پورا مسئلہ نہیں ہے۔ قبر میں عذاب ہی عذاب نہیں ہوتا ہے، برے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے اچھے بندوں کے لیے تو راحتیں ہیں۔ یہ حدیث بے شمار حدیثیں ہیں جو آپ حضرات نے سن رکھی ہوں گی کہ نیک بندے کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، برے کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کے لیے بھینی بھینی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، اس کو فرشتہ گھوس سے لے کر مارتا ہے۔ یہ جو کھڑکیاں کھلی، یہ برے بندے کے لیے عذاب اور اچھے بندے کے لیے راحت ہے۔ تو پورا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد اس زندگی سے آگے گزر کر قبر میں پہنچنے کے بعد میں اچھے بندوں کے لیے راحتیں ہیں اور برے بندوں کے لیے سزائیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب قبر، بس یہی پورا مسئلہ ہے۔ یہ پورا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو کہ قبر میں لڈو بھی ملیں گے تو یہ ایجوکیٹڈ بھی تیار ہو جائیں گے لڈو کھانے کے لیے۔ ہاں لڈو ملے گا تو کھائیں گے، اور ڈنڈا پڑے گا تو وہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، ڈنڈا پڑے گا تو اس کو نہیں ماننا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ذہن صاف کر لو پہلے کہ یہ آدھا مسئلہ ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں کبھی کبھی آدھا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا آدھا ہر انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، تو وہاں آدھا مسئلہ بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہو اے اللہ، ملک سارا آپ کا ہے، پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں، مالک الملک۔ جب سارا ملک ان کا ہے تو دنیا کا ملک جس کو چاہیں تو تل ملک منتشا، جس کو آپ چاہیں حکومت دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں حکومت واپس لے لیں، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہیں عزت سے سرفراز کریں،
وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہیں رسوائی سے دو چار کریں. آپ کے قبضے میں خیر ہے، بیدک الخیر. بتاؤ شر کس کے قبضے میں ہے؟ دیکھو ایمان خیر ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور کفر و شرک شر ہے، یہ شر کس کے قبضے میں ہے؟ جو دنیا میں مشرک ہیں، جو دنیا میں کافر ہیں، وہ شرک و کفر میں جو مبتلا ہیں، تو یہ شر کس کے قبضے میں؟ یہ بھی اللہ کے قبضے میں. لیکن بیدک الخیر کہا، والشر چھوڑ دیے، اور والشر چھوڑ کر کے آگے قاعدہ کلیہ بتایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو شر پر بھی قادر. تو قرآن و حدیث میں بے شمار مثالیں ہیں کہ مسئلے کے ایک حصے کو بیان کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں؟ جہاں کوئی قرینہ ہو جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ جو چھوڑ دیا ہے وہ بھی مراد ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شر پر بھی اللہ کی قدرت ہے. اور ایسا کرنے میں موقع کے مناسب جو بات ہوتی ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. جو موقع کے لیے مناسب نہ ہو اس کو ذکر نہیں کرتے. آپ کے ملک میں دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ آیا، صدر وزیر اعظم آ گئے، تو فنکشن کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں اور ایڈریس دیتے ہیں، سپاس نامہ دیتے ہیں، ایڈریس. تو اس بادشاہ کے جو آج مہمان آیا ہے اس کے ملک کی بڑی بڑی چیزیں ذکر کریں گے کہ ان کے یہاں اتنے ریلوے چلی ہوئی ہے، اتنے جہاز ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے سائنٹسٹ ہیں، اتنے ایسے ہیں، اتنے ایسے ہیں، ساری اچھی اچھی چیزیں بیان کریں گے. لیکن ان کے ملک میں اتنے خنزیر ہیں، اتنے گدھے ہیں، اتنے کتے ہیں، یہ نہیں بیان کریں گے. یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک کی کوئی ہسٹری لکھے گا تو پھر سب بیان کرے گا کہ گدھے کو خنزیر بھی یہاں پائے جاتے ہیں، کتے بھی پائے جاتے ہیں، یہ بھی جانور، وہ بھی جانور. تو ہسٹری لکھنے والا اس کا سبجیکٹ دوسرا ہے، ملک کی ہر چیز لکھنی ہے. اور ایڈریس دے رہے ہیں تو وہاں قابل تعریف جو چیزیں وہی ہیں. تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہو اللہم مالک الملک، آپ ملک کے بادشاہ، پوری کائنات آپ کی ہے. یہ تعریف کی چیز ہے. جس کو دیں ملک دیں، جس سے چاہیں لے لیں، دونوں قابل تعریف ہیں. جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت سے دو چار کا، یہ بھی قابل تعریف ہے. آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، آپ کے ہاتھ میں شر ہے، یہ کہنا تعریف کا موقع نہیں ہے. اس لیے بیدک الخیر کہہ کر وہ شر چھوڑ دیا اور آگے قرینہ لے آئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی قاعدے کو یہاں جاری کرو. اگر یہ کہا جائے کہ قبر کے اندر مزے آئیں گے، قبر میں مزے آئیں گے. لکھنؤ میں ہم ایک مرتبہ ایک بڑے حضرت کی تعزیت کے لیے گئے، تو جس قبرستان میں دفن کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ وہاں بھی ہوا ہے. تو ہم نے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قبرستان کا نام ہے ایش باغ. مولانا منظور نعمانی اس میں دفن ہے، ایش باغ. تو اگر یہ جز بیان کریں گے تو کون ڈرے گا گناہوں سے؟ اور یہ کہ اگر گناہ کرو گے تو قبر میں مرغا بنایا جائے گا، تو آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جز بیان کرنا مصلحت نہیں ہے، یہ جز بیان کرنا مصلحت ہے. تو اس کا خیال رکھ کر کے آدھا مضمون بیان کرتے ہیں، آدھا چھوڑتے ہیں. بہرحال یہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں، دنیا کے لوگ، عقلیں جن کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ جو مسلمانوں میں فرقے بنے ہیں وہ 4 بنیادوں پر فرقے بنے ہیں. وہ آپ کے سمجھنے کا مضمون نہیں، طالب علموں کے سمجھنے کا ہے. آپ کے سمجھنے کا تو یہ ہے کہ ان 4 سبجیکٹ، جن 4 سبجیکٹ کی وجہ سے یہ اسلامی فرقے بنے ہیں، اس میں ایک موضوع یہ ہے کہ نیچے عقل اوپر نقل، یا اس کا نقل نیچے عقل اوپر، اس میں اختلاف ہوا. معتزلہ یہ کہتے ہیں نقل نیچے ہے، یعنی قرآن و حدیث نیچے ہے. نقل مانے قرآن و حدیث نیچے ہے اور ہماری عقل اوپر ہے. ہماری عقل کی سمائی میں قرآن و حدیث کی جو باتیں آئیں گی ہم مانیں گے.
اور اگر ہماری سماعی میں قرآن اور حدیث کی وہ باتیں نہیں آتی تو پھر ہم اگر حدیث کی بات ہے تو کہیں گے حدیث موضوع ہے، اور قرآن میں ہے تو اس کی تعویل کریں گے، کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے۔ اہل السنہ والجماع کہتے نہیں، نقل اوپر ہے، عقل نیچے ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بات آئی ہے وہ ہماری عقل کی سماعی میں آئے یا نہ آئے ہم مانیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ نقل صحیح ہو اور عقل بھی درست ہو۔ آج کا اناپ شنا قرآن میں تو کوئی قرآن میں غلط تعویلات ہوتی ہیں، لیکن حدیثوں میں تو موضوع ضعیف ہر طرح کی حدیثیں ہیں۔ عقائد کے باب میں ضعیف حدیث نہیں چلتی، مسائل کے باب میں چلتی، عقائد کے باب میں نہیں چلتی۔ تو اس لیے ہر بات سنی ہوئی مان لینا یہ غلط۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ایک بات آئی ہے، صحیح حدیث میں آئی ہے، تو اب ہماری عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے ہم مانیں گے۔ تو نقل اوپر ہے، عقل نیچے ہے۔ نقل کو ماننا ہے مگر نقل صحیح ہو۔ قرآن میں ہے تو قرآن کی واضح ظاہر عبارت ہو، اور حدیث میں ہو تو حدیث صحیح ہو، تو پھر عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے ماننا ہے۔ یہ اہل سنہ والجماع کا مذہب ہے۔ اس لیے اہل سنہ والجماع یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد میں روح اور جسم دونوں کو عذاب بھی ہوگا اور دونوں کو راحتیں بھی پہنچیں گی۔ ہو گئے جدا، گاڑی یہیں پڑی ہو گھر میں چلا گیا، لیکن اس کا گاڑی کے ساتھ تعلق ہے۔ روحیں عالم ارواح میں پہنچ گئی، برزخ میں پہنچ گئی، لیکن اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تعلق ہے تو روح کو جب عذاب ہوگا تو جسم کے اجزاء بھی اس عذاب میں اور راحت میں شریک ہوں گے۔ یہ اہل سنہ والجماع کا مذہب ہے۔ اس کو ہمارے طالب علم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب کیسے ہوتا ہے، دکھاؤ۔ تو ہم طالب علموں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ سمجھنے کے مسئلے کو آپ یوں سمجھیں، ٹیلی فون 3 طرح کے ہیں۔ اب تو جب سے موبائل آئے ہیں تو 2 ہی طرح کے رہ گئے، ورنہ ٹیلی فون 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے PCO، اس کا شہر کی حد تک تعلق ہوتا ہے، شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ اور ایک دوسرا ٹیلی فون ہوتا ہے STD، اس کا پورے ملک سے تعلق ہوتا ہے، پورے ملک میں جائے گا، ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ اور ایک ہے ISD، یہ پوری دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو 3 قسم کے ٹیلی فون ہیں، یہ 3 قسم کے بنے کیسے ہیں؟ یہ ایکسچینج ہے، اس میں 3 مشینیں رکھے ہیں۔ اگر پہلے مشین سے آپ کے ٹیلی فون کا تعلق ہے تو وہ PCO ہے، وہ شہر کی حد تک جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ کے ٹیلی فون کا تعلق دوسرے مشین سے ہے تو پورے ملک پہ جائے گا، نیشنل۔ اور اگر آپ کے ٹیلی فون کا تعلق تیسرے ایکسچینج مشین سے ہے تو انٹرنیشنل، پوری دنیا میں جائے گا۔ یہ جو 3 مشینیں ہیں، ان سے جو آپ کے ٹیلی فون کا تعلق قائم ہوتا ہے یہ حکمی کہلاتا ہے۔ اور پھر جب آپ ڈائل کرتے ہیں اور یہ خاص جگہ پر گھنٹی بجتی یا نہیں بجتی ہے تو یہ حقیقی تعلق کہلاتا ہے۔ آپ نے ٹیلی فون کا ڈائل کیا، جواب آیا کہ آپ کے ٹیلی فون پر یہ سیوا اپلبدھ نہیں ہے۔ آپ نے امریکہ ٹیلی فون کیا اور آپ کا ٹیلی فون PCO ہے، جواب یہ آئے گا۔ آپ نے ایک ٹیلی فون ڈائل کیا ہے، موبائل میں بٹن دبائے تو امریکہ کے ایک خاص شہر میں ایک خاص گھر میں گھنٹی بجنے لگی۔ کیوں بجی؟ یہ جو انٹرنیشنل ایکسچینج مشین ہے، یہ اس سے حکمی تعلق ہے، اور اس حکمی تعلق سے وہ حقیقی تعلق قائم ہوا۔ یہ سب سمجھتے ہیں، یہ مثال تو واضح ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، کوئی دقیق مثال نہیں۔ اب میرے بھائی یہ دوسری مثال سمجھو، جب قیامت کے دن سور پھونکے گا اور تمام ابدان مٹی میں سے اگ آئیں گے،
اس کے بعد میں پھر روحیں عالم برزخ سے ریوس آئیں گی، تو یہ روحیں اپنے ہی بدن میں گھسیں گی یا جو بھی کمرہ خالی ملا اس میں گھس جائیں گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے ہی بدن میں گھسیں گی۔ اپنے ہی بدن میں کیوں گھسیں گی؟ جو اس دنیا میں جو ہم نے عمل کیا ہے تو صرف روح نے عمل نہیں کیا ہے، صرف جسم نے عمل نہیں کیا ہے، روح اور جسم دونوں نے عمل کیا ہے۔ تو جزا و سزا جو ملے گی وہ روح جسم دونوں کو ملے گی، بس روح اپنے ہی جسم میں جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ روح اپنے جسم کو پہچانتی کیسے ہے؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ جو موت کا زمانہ گزرا ہے اس میں تعلق حکمی رہا ہے، یہ ایکسچینج مشین کے واسطے سے تعلق رہا ہے امریکہ کے سب ٹیلی فونوں سے، اس لیے وہ اپنے جسم کو پہچانتی ہے روح، اور وہ اپنے جسم میں ہی آ کر گھسے گی۔ یہ جو تعلق ہے اپنا پہچاننے کا تعلق ہے، یہ حکمی تعلق ہے، اور اس کو جزا و سزا جو ہوتی دونوں شامل ہوتے ہیں، یہ حقیقی تعلق ہے۔ تو ہمیشہ حقیقی تعلق امریکہ کے کسی گھر میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ٹیلی فون کا تعلق اس انٹرنیشنل ایکسچینج مشین سے ہو، اور اس کے ساتھ حکمی تعلق ہے تو وہاں حقیقی تعلق ہوگا۔ اسی طریقے پر جزا اور سزا روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے، دونوں کے درمیان میں کانٹریکٹ حکمی تعلق ہے، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن وہ اپنے بدن کو پہچان کر کے اپنے بدن میں روح جائے گی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں پھر شروع سے مسئلے کو لو اور یوں سمجھو کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں مرے نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے، دادا آدم کی پیٹھ سے تمام ان کی اولاد نکالی گئی تھی، تب ہم پیدا ہوئے تھے۔ پھر روحیں عالم ارواح میں رکھی گئی، پھر وہ عالم ارواح سے روحیں ماں کے پیٹ میں بدن میں آئی، بدن کے بعد یہاں پیدا ہوا، یہاں پیدا ہونے کے بعد میں حقیقی تعلق تو رہا زندگی بھر، پھر اس کے بعد میں روح بدن سے الگ ہو کر گزری گئی، پاس ہوئے۔ لیکن پاس ہوئے کے بعد بھی تعلق ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر قبر کی زندگی میں راحتیں بھی پہنچیں گے، آرام بھی پہنچے گا۔ پھر دوبارہ جب حقیقی تعلق ہو جائے گا، روحیں ریوس آئیں گی اور بدنوں میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو جنت و جہنم کی جزا و سزا وہ حقیقی ہو جائے گی۔ پھر تابت جینا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے مرے نہیں، پیدا ہوئے پھر عالم ارواح میں رہے، پھر عالم ابدان میں آئے، باڈی یہ دنیا باڈی کی دنیا ہے، پھر اسی دنیا کے اندر پھر عالم ابدان میں آئیں گے، روحیں ریوس سے آ کر ہمارے بدنوں کے اندر جائیں گی، یہی دنیا ہے۔ پھر یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہوں گے جنت اور جہنم میں، پھر وہاں تا ابد زندہ رہنا ہے، راحت پانی ہے یا ڈنڈے کھانے ہیں۔ میں تو تمہیں صرف اس وقت اتنا ہی سمجھاتا تھا کہ ہم جو مرتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، یعنی نتھنگ نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ جو مرتے ہیں یہ موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ یہ پہلا مضمون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر حیوان، انسان ہی نہیں، یہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ سارے جانور جو پیدا ہو کر مر گئے یہ بھی سب دوبارہ زندہ ہوں گے، تو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا ذہنوں میں سے نکال دو وہ ہم مر گئے، ختم، فنش۔ اسی کو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ بہت پریشان خودکشی کر سکتا ہے؟ تو میں ان سے جواب دیتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے پلاؤ کی پلیٹ تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی پریشانی سے زیادہ پریشانی ہو، اور حدیثوں میں یہی بتایا گیا کہ جس طرح اس نے خودکشی کی ہے اسی طرح سے عذاب رہے گا ہمیشہ۔ اور یہ سارا تصور کہ خود اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، خودکشی کر سکتے ہیں یا نتھنگ ہو جائیں تاکہ تکلیفوں سے راحت ملے، یہ تصور مومن کے لیے غلط ہے۔ اور مرتا تو کوئی ہے ہی نہیں، جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے موت کا بیچ میں مزہ چکھتا ہے، پھر وہ جب دوبارہ حیات آ گئی پھر اب نہیں موت کا مزہ چکھنا۔ لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کریں گے۔
किसी पर भी अल्लाह ताला दो मौतें जमा नहीं करेंगे। ये एक मौत है और ये मौत भी सिर्फ मजा चखना है मौत का, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी कुछ वक्त तक है, बाद में फिर वो रो गई है, वो फिर जिस्म के अंदर वापस आनी है। ये एक मजमून है, ये समझ लो। बाकी 2-3 मजमून और हैं, वो फिर आगे समझाएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये मसला बहुत मुश्किल है, लोगों तालिब इल्मों की समझ में नहीं आता कि मर गए, रूह कहीं गई, बदन मिट्टी हो गया। अब अज़ाब कब्र में रूह के साथ बदन का अज्जा कैसे शामिल है? हमारे तालिब इल्मों को समझाते तो उनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने इसको बहुत आसान मिसाल से समझाया कि हुक्मी ताल्लुक होगा तो हकीकी ताल्लुक कायम होगा। और हुक्मी ताल्लुक है, इसकी दलील ये है कि क़यामत को जब रूहें रेवस आएंगी तो अपने बदनों को पहचानेंगे। ये कैसे पहचानेंगे? मेरे हाथ जेब में चाबी है, वो जिस गाड़ी को लगेगा वो गाड़ी मेरी है, दूसरी करीब में रखी हो गाड़ी वो मेरी नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।